بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 17 یعنی 17 حدیث، پیج 127 اور ولاگ نمبر 5۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ اور رک جاؤ۔ حدیث نبوی کے جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد سوم، کتابت صلاح، رائٹر اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کا 5واں اور آخری ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ حدیث نمبر 17 پیج 127 وی لاگ نمبر 5۔ حضرت ابو سعید خضری، حدیث کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی سخت ہو تو ظہر کو ٹھنڈے وقت پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت آتش دوزخ کے جوش سے ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے پیش کی گئی ہے، یعنی مروی ہے، لیکن اس میں فبردو بالصلاۃ کا لفظ ہے، اگرچہ مراد اس سے بھی زور ہی ہے تشریح۔ دنیا میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اس کے کچھ تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں جنہیں ہم خود بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں جو ہمارے احساس و ادراک کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کبھی کبھی ان کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ گرمی کی شدت آتش دوزخ کے جوش سے ہے، یہ اس کبھی کی چیز ہے کہ گرمی کی شدت کا ظاہری سبب تو آفتاب ہے، اور اس بات کو ہر شخص جانتا ہے اور کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن عالم باطن اور عالم غیب میں اس کا تعلق جہنم کی آگ سے بھی ہے، اور یہ ان حقائق میں سے ہے جو انبیاء علیہ السلام ہی کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں۔ دراصل ہر راحت اور لذت کا مرکز اور سرچشمہ جنت ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کا اصل خزانہ اور سرچشمہ جہنم ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ راحت و لذت یا تکلیف و مصیبت سے ہے وہ وہیں کے لامحدود خزانے کا کوئی ذرہ اور اسی اتاہی سمندر کا کوئی قطرہ اور وہیں کی ہواؤں کا کوئی جھونکا ہے، اور اس کو اس مرکوز مخزن سے خاص نسبت ہے۔ اسی بنیاد پر اس حدیث میں گرمی کی شدت کو جہنم کی تیزی اور اس کی جوش و خروش سے منسوب کیا گیا ہے، اور اصل مقصد بس اتنا ہے کہ گرمی کی شدت کو جہنم سے ایک خاص نسبت ہے، اور وہ غضب خداوندی کا ایک مظہر ہے، اور خشکی و ٹھنڈک رحمت خداوندی کی لہر سے ہے۔ اس لیے جس موسم میں نصف النہار کے وقت سخت گرمی ہو اور گرمی کی شدت سے فضا جہنم بن رہی ہو تو ظہر کی نماز کچھ تاخیر کر کے ایسے وقت پڑھی جائے جب گرمی کی شدت ٹوٹ جائے اور وقت کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ واللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے 5 ولاگ کمپلیٹ ہوئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو، رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبی نشو، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو، در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں، عشق نبی میں ٹھوکریں کھانا نصیب ہو، پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کے خاک،
سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔